افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اور آیت نمبر ہے 16۔ ہم نے کل لاسٹ ویک جو ہے وہ آیت نمبر 15 پڑھی، صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے۔ جوتے جو ہیں وہ تیاری کو ظاہر کرتے ہیں، جوتے انجیل کی منادی کو ظاہر کرتے ہیں، جوتے اس سفر کو ظاہر کرتے ہیں جس میں ہم جا رہے ہیں۔ جوتے میراث کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جوتے میراث کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری میراث خداوند نے تبدیل کر کے ہمیں نئی میراث میں شامل کیا۔ یہی ریزن تھا کہ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ کو خداوند نے کہا کہ اپنے جوتے اتار، کہ خدا کا قانون یہ کہتا ہے کہ میراث جو ہے وہ تب ٹرانسفر ہوتی تھی جب جوتے اتار دیے جاتے۔ آج ہم سیکھیں گے ایمان کے بارے میں۔ لکھا ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہمارے پاس موجود ہیں، 16ویں آیت میں، ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ ایک حال جو ہے وہ خداوند نے ہمیں دی ہے، جو ایمان کی سپر ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک ہے ایمان کی سپر اور دوسرا ہے شریر کے جلتے ہوئے تیر۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے خادموں کو، اپنے فرشتوں کو کیا بناتا ہے؟ آپ کے شعلے بناتا ہے اور ہوائیں بناتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس بھی جو ہے وہ کیسے تیر ہم پر برساتا ہے؟ جلتے ہوئے تیر برساتا ہے۔ اسی لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم آسمانی چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کا جواب دیں۔ اور نجات کا خوف یعنی ہیلمٹ آف سالویشن اور روح کی تلوار، یہ تین چیزیں آج ہم دیکھیں گے۔ ایمان کی صفت، نجات کا خوف اور روح کی تلوار جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ اب ہم جب ایک ایسے فوجی کو دیکھتے ہیں جو کہ جنگ کے لیے جا رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ بزی ہیں۔ ایک ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے تلوار ہے، اور دوسرے ہاتھ میں شیلڈ ہے، ڈھال ہے۔ ایک سے وہ حملہ کرتا ہے، دوسرے سے وہ بچاتا ہے۔ جب یروشلم کی تعمیر ہوئی تھی نہمیہ کے دور میں، ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کہ ایک ہاتھ میں وہ تلوار لے کر کھڑے رہتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے وہ کیا کرتے تھے؟ کام کرتے تھے۔ دوسرے ہاتھ سے یروشلم کو ری بلڈ کر رہے تھے۔ تو ایک ہاتھ ان کا جو تھا وہ اٹیک کے لیے تھا، اور دوسرا ہاتھ جو تھا وہ ڈیفنس کے لیے، ری بلڈنگ کے لیے تھا۔ خدا کا کام جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ خدا کا کام جو ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور نجات کا ہیلمٹ جو ہے وہ ہمیں پہننے کی ضرورت ہے۔ نجات کے لیے ہیلمٹ کیوں یہاں پر تجویز کیا گیا ہے؟ نجات کے لیے سر کی جو ٹوپی ہے اس کو کیوں تجویز کیا ہے یہاں پر خدا کے بندہ پالوس نے؟ وہ نجات کا بختر بھی تو کہہ سکتا تھا، نجات کے جوتے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن نجات کا ہیلمٹ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جب تک نجات یافتہ نہیں ہوگا تب تک ہم ابلیس کے خلاف کامیاب نہیں ہوں گے۔ We need to understand and we need to keep that in mind کہ ہم نجات والے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ ہر وقت یہ ہماری سوچ جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق بچائے جا چکے ہیں۔ کلام مقدس کو کن دو جگہوں پر باندھنے اور لکھ دینے کی تجویز کی گئی تھی؟ جب خدا نے کہا تھا کہ یہ کلام کو کیا لینا ہے، اس کو لے لو اور کہاں کہاں پر باندھو؟ اپنے ماتھوں پر اور اپنے ہاتھوں پر باندھنا ہے۔ ہاتھوں میں ہمارے روح کی
تلوار ہے جو خدا کا کلام ہے، اور ماتھے پر جب ہم خدا کا کلام باندھتے ہیں تو وہ نجات کا ہیلمٹ بن جاتا ہے، نجات کا خوت بن جاتا ہے۔ اس کے بغیر ہماری سوچ جو ہے وہ ابلیس والی ہوگی۔ ابلیس کی سوچ کیا تھی؟ اس نے کہا تھا کہ میں اپنا تخت جو ہے خدا کے تخت سے اوپر لے جاؤں گا۔ اس کے بغیر اگر ہمیں سب کچھ ملے گا تو ہماری سوچ اس شخص کی مانند ہوگی اس کے پاس بہت سی فصل ہوئی، اور اس نے کیا کہا کہ اب تیرے پاس بہت کچھ ہے، کھا پی اور عیش کر۔ اس کی سوچ جو تھی وہ نجات والی نہیں تھی، اس کی سوچ جو تھی ابلیس کی سوچ تھی۔ ہمارے سروں پر نجات کا ہیلمٹ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہماری لائف کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ڈٹرمن ہوگا، اس سے ہماری لائف کا انداز جو ہے، ہماری زندگی کا طریقہ کار جو ہے، ہماری زندگی کے اندر خدا نے کیا کرنا ہے، ہماری ہر ایک چیز جو ہے اس سے ہی ڈٹرمن ہوگی، اسی سے اس کا جو ہے وہ اجرا ہوگا ہماری زندگیوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پاؤں جب اٹھنا چاہتا ہے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ پاؤں کو حکم دیتا ہے کہ آپ اٹھے۔ اگر آپ اپنا ہاتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ہیڈ ہے وہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کا ہاتھ استعمال ہو۔ اگر آپ کا جو ہے وہ آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ برین سگنل سینڈ کرتا ہے جس سے آپ کو پتہ لگے گا مجھے بھوک ہے۔ اگر آپ کو لیٹنا ہے، آپ تھکاوٹ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بتاتا ہے۔ اگر وہ نروز جو ہے وہ مائنڈ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لوگوں کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ فالج کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کو پھر سگنل نہیں پہنچتا اوپر تک، اور پھر وہ ان کے وہ باڈی کے حصے جو ہیں وہ بے جان ہو جاتے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی کمر جو ہے وہ سچائی کے ساتھ کسی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے راست بازی کی برسٹ پلیٹ لگائی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے صلح کے خوشخبری کے جوتے پہنے ہیں، جب تک آپ کا سر جو ہے وہ نجات کے ہیلمٹ سے کورڈ نہیں ہے، باقی سب چیزیں آپ کے لیے بے معنی ہو جائیں گی۔ ابلیس کے پاس نجات کا ہیلمٹ نہیں ہے، اس لیے یسوع نے کیا کیا؟ اس کے کیا کس چیز کو کچلا ہے؟ اس کے سر کو کچلا ہے۔ یہ پروٹیکشن ابلیس کے پاس نہیں ہے، ہمیں یہ پروٹیکشن ہمارے پاس ہے۔ اگر ہمارے پاس نجات کا ہیلمٹ ہے تو ہمارے سر کو کچلا نہیں جا سکتا۔ ایڑی پر کاٹنے کا جو ہم نے علاج وہ بھی دیکھ لیا تھا کہ انجیل ہمارے پاس ہے، لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس چاہتا ہے کہ وہ ڈیتھ بلو ہمارے طرف بھیجے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ وہ ہمارے جو ہے وہ سر کو کچل دے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ سر کو نقصان پہنچائے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے ابلیس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کہ اس کے سر کو کچل دیا ہے۔ اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو، جو اس کا جو ہیڈ ہے، اس کی جو کہنے کے بادشاہی کا جو ہیڈ تھا، اس کو خداوند نے کچلا ہے۔ اور ابلیس چاہتا ہے کہ ہمارے بھی سر کو کچلا جائے، اور ہمارے سر کو کچلنے کا سب سے بہتر اور آسان طریقہ کیا ہے کہ ہمارا کنیکشن جو ہے ہمارے سر کے ساتھ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور ہمارا سر کون ہے؟ یسوع مسیح۔ کلیسیا کا سر کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری۔ ہمارا ہیلمٹ کب اتار دیا جاتا ہے؟ جب ہم اس سر کو نہیں جھکاتے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم اس ہیڈ کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے۔ اور کنیکشن کب بنتا ہے؟ جب ہم ایک دعا میں اس سر کے سامنے یعنی یسوع مسیح ناصری کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ جو کنیکشن ہے یہ بہت بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے ہم اگر نعمتیں پائیں گے تو وہ نعمتیں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو جائیں گے۔ ابھی راستے میں ہم آ رہے تھے اور میں شکانے سے یہ بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت سارے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے جو خداوند سے روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہیں لیکن وہ استعمال نہیں ہونا چاہتے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں خداوند سے کہ خداوند تو مجھے یہ بھی برکت دے دے، یہ بھی برکت دے دے، یہ بھی نعمت دے دے، یہ بھی نعمت دے دے، لیکن کیا ہے کہ ان نعمتوں کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ اور اس میں کیا پرابلم ہوگی کہ جب ایسی سچویشن آتی ہے
تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ آپ کے مائنڈ کو مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے ایسے بہت سارے ایماندار دوست دیکھے ہوں گے جن کو ہر آواز پھر خدا کی آواز لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کو جو بھی ڈریم آتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ یسوع اللہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت ملی ہو کہ ڈریم آ گیا ہو، سچا بھی ہو، لیکن کیا ہے کہ وہ استعمال نہیں ہونا چاہتے، وہ نعمتوں کو یوز نہیں کرنا چاہتے، وہ صحیح طریقے سے سبمیشن میں نہیں ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ ان کے اندر جو کچھ بھی ہونا شروع ہو جائے گا، ان کو لگے گا کہ یہ خدا کی آواز ہے، ان کو لگے گا کہ میرے اندر سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ خدا کروا رہا ہے۔ یہ پرابلم آ جاتی ہے جب ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول، یعنی ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے خداوند کے ساتھ الائن نہیں ہے۔ اور نجات کا ہیلمٹ ہمیں خداوند سے لینا ہوگا، یہ چیز ہمیں خداوند کے سامنے پیش کرنی ہوگی۔ اور یہ ایک اور چیز کا نشان ہے کہ جب آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے اور آپ نے منہ کے اوپر اس کا جو کور ہے اس کو جب لے آتے ہیں، nobody can recognize you، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ آپ میں سے کس نے گلیڈیٹر دیکھ لیا؟ اس میں جب اس نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے اور وہ جا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بڑی فائٹ کر رہا ہوتا ہے، تو بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ you need to remove your helmet، کیونکہ اس کو پہچان نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ سو ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ نجات کا ہیلمٹ جب ہم پہنتے ہیں تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کر رہے تھے۔ پولس نے کیا کہا تھا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو یہ سارے کنیکشن کو آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ہیلمٹ پہنا ہے وہ نجات کا ہے۔ نجات کس کی طرف سے آئی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے آئی ہے۔ ہمارا سر کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہماری جو کمانڈ سورس ہے وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمارے جو ہیلمٹ پر نشان ہے وہ کس کا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا۔ جب ہم اس ہیلمٹ کو پہنتے ہیں تو ہم نظر نہیں آتے، اور پھر جب ہمیں کوئی دیکھتا ہے تو اس کو کون نظر آتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نظر آتا ہے۔ اور جب آپ ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں، if your head is uncovered، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ uncovered ہے، تو پھر جو ہے وہ ابلیس جو ہے اس کو پتا ہو کہ وہ ہے تو وہی ہے، ایسے ہو رہی ہے، ہارڈ والی طرف پڑے، یہ تحسین ہے، یہ تو اچھا ہے، وہ میں فلاں جگہ پہ گرایا ہے، I know him، اس کو میں جانتا ہوں اس کی کیا کیا کمزوری ہیں، لیکن جب وہ آپ کو دیکھے تو اس کو کون نظر آئے؟ خداوند یسوع مسیح۔ یسوع مسیح نظر آئے گا تو کہے گا میرے کو بچو، اس نے میرے سر کو کچلا ہے، اس نے مجھے جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا ہوا ہے۔ پھر آپ کے لیے کون کھڑا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور بائبل میں لکھے کہ جو عورت بے سر کے دعا کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بے حرمتی۔ عورت کیا ہے؟ خدا کی کلیسیا ہے۔ جب تک ہم اس کورنگ کے نیچے نہیں ہیں ہم کیسے دعا کریں؟ جب تک ہم اس ہیڈ کورنگ کے نیچے نہیں ہیں جو ہمارے سر کے اوپر ہمارا جو ہیڈ ہے یسوع مسیح، اس کی کورنگ کے نیچے نہیں ہے، تب تک ہم کیسے ہے وہ خداوند کے سامنے؟ یہ بہت بڑے بھید کی بات ہے۔ بہت سارے بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ٹچ کر دوں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ اپنے سر پر محکومی کی علامت رکھیں۔ کرنچیوں میں یہ لکھا ہے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکومی کی علامت رکھیں۔ تو بہت ساری عورتیں اس لیے نہیں دوپٹہ لیتی کہ جی میں تو اپنے ہسبینڈ کی محکوم نہیں ہوں۔ بیسیکلی وہ ہسبینڈ کی محکومی نہیں ہے، خداوند کی محکومی کی علامت۔ آمین۔ کیونکہ عورت کا سر کون ہے؟ اس کا خاوند، اور مرد کا سر کون ہے؟ اوکے، تو جب وہ اپنے سر کو کور کر لیتی ہے، یعنی اس کا خاوند یا اس کا باپ یا اس کا کوئی بھی، جس مرد کی ذمہ داری خداوند نے جس مرد کو اس عورت کی ذمہ داری دی ہے وہی اس کا سر ہے، جب اس کو کور کرتی ہے دیٹ مینس کہ وہ کیا کر رہی ہے کہ اپنا جسمانی سر یعنی جسمانی جو مرد ہے اس کو وہ ڈھک دیتی ہے اور وہ پھر مرد کے برابر ہو جاتی ہے۔ آمین۔ کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے فزیکل جلال جو ہے، اپنی جو جسمانی میری جلال ہے، فزیکل گلوری، اس کو میں ڈھک رہی ہوں، اب میں بیچ میں سے اس کو ریموو کر دیا سر نے، اور میرا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ڈھکتی دیٹ مینس کہ وہ خداوند سے کہہ رہی ہے کہ تو ہے ہی میرے سامنے، لیکن میرا جو اپنا جلال ہے، میرا خاوند ہے، میرا باپ یا میرا بھائی وٹیور، اس کو بھی میں کور نہیں کرتا، اس کو میں تیرے سامنے کھڑا کر رہی ہوں فیس ٹو فیس، وہ ایک بت بنا رہی ہے اپنے طور پر۔ سو دیٹ از وائی ڈھکنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
تاکہ آپ اس وقت جب آپ دعا میں جھکے ہوئے ہیں آپ یہ اقرار کریں کہ جو سر تم نے مجھے زمین پر دیا ہے جسمانی شکل میں، اس کو میں پیچھے کر رہی ہوں، اس کو میں ڈھک رہی ہوں، اس کو میں نے سائیڈ میں کر دیا۔ اب میں اپنے مرد کے ساتھ یا اپنے بھائی یا اپنے خاوند یا اپنے باپ کے ساتھ سیم لیول پہ کھڑے ہیں، کیونکہ میرا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ تو وہ محکومی کس کی محکومی ہے؟ آدم کی محکومی نہیں، خدا یسوع مسیح کی محکومی۔ ہمارے کلیسیاؤں میں جو ہے وہ اس چیز کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ جی عورت جو ہے وہ محکومی کی علامت رکھے اپنے سر کے اوپر، اور وہ محکومی جو ہے وہ مرد کی محکومی ہے۔ خداوند نے عورت کو مرد کا نوکر نہیں پیدا کیا تھا، خداوند نے عورت کو مرد کا غلام نہیں پیدا کیا تھا، خداوند نے مرد کو عورت کے اوپر جو ہے وہ اس کا خدا نہیں پیدا کیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں ایک مددگار بناؤں گا جو اس کے پیروں کی مانند ہوگا، نہیں، جو اس کی مانند ہوگا، ہاللیلویا، جو اس کی مانند ہوگا، نہ اس سے زیادہ ہوگا نہ اس سے کم ہوگا۔ خداوند نے عورت کو مرد کے سر کی ہڈی میں سے نہیں لیا تھا، اس کے برین سیل سے نہیں بنایا تھا تاکہ یہ نہ کل کو عورت کہے کہ میں تیرا ہیڈ ہوں۔ اس کے پیروں کی ہڈی سے نہیں بنایا تھا تاکہ مرد یہ نہ کہے کہ تو میرے پاؤں کی جوتی ہے۔ خداوند نے اس کو اس کی پسلی سے نکالا تھا، اس کے دل میں سے نکالا تھا، اس کے اندر سے، اس کے برابر میں سے نکالا تھا، وہاں سے جہاں پر اس کے دل کے خیالات ہیں، جہاں پر جو ہے اس کی باڈی کا سینٹر ہے، جہاں پر ہر ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے، اور اس جگہ سے نکالا تھا جس کے اندر خداوند انٹرسٹڈ ہے۔ خداوند سب سے زیادہ ہماری کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے؟ ہمارے دل میں انٹرسٹڈ ہے، اور وہاں سے خداوند نے عورت کو نکالا تھا۔ سو یہ اس چیز کا نشان ہے کہ عورت جو ہے وہ برابری کے طور پر خداوند کے خادم کے طور پر اپنے خاوند، اپنے شوہر، اپنے بھائی یا باپ کے ساتھ کھڑی ہو، اپنے اس مرد کے ساتھ کھڑی ہو جو خداوند نے اس کی زندگی میں مقرر کیا ہے، اور وہ خداوند کو مل کر خداوند کی خدمت کرے۔ اور یہی جو ایٹیٹیوڈ ہے نجات کا خود جو ہے، نجات کا ہیلمٹ جو ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے درمیان میں لے کر آتا ہے۔ اگر ہمارا دماغ جو ہے وہ نجات کے اوپر فوکس ہوگا تو ہمیں یہ یاد رہے گا کہ ہم کہاں سے گرے۔ اگر ہمارا دماغ جو ہے وہ یاد رکھے گا کہ ہم نے نجات پائی ہے، تو یہ بھی یاد رکھے گا کہ ہم کہاں سے اٹھائے گئے ہیں۔ ہم گناہ گار تھے، ہم گرائے ہوئے تھے، ہم گھٹیا تھے، ہم کیچڑ میں تھے، اور وہاں سے خدا نے ہمیں بچایا۔ ہم موت کے شکار تھے۔ نجات کا مطلب یہی ہے، اور یہ چیز ہمیں لے کر چلنی ہوگی، اور اس چیز کو پانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند سے ایمان کو ماننا ہے۔ ایمان کی اس پر کیوں ضروری ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت، ہیبروز چیپٹر 11 ورس 6۔ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ کیا ہے؟ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ آپ نے نکال لیے عبرانیوں 11واں باب اس کی 6 آیت، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، خداوند کو ہماری کوئی بھی ادا، کوئی بھی گیت، کوئی بھی دعا، کوئی بھی اچھی بری کوئی بھی چیز جو ہے وہ تب تک پسند نہیں آئے گی جب تک ہماری زندگی میں ایمان نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاک روح کی جو نعمتیں ہیں، میرے ساتھ دیکھیں 1 کرنتھیانس چیپٹر 12، پہلا کرنتھیانس کا 12واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ 12واں باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام، دوسرے کو اسی روح کے وسیلہ سے علمیت کا کلام، اور کسی کو اسی روح سے کیا لکھا ہے؟ ایمان کی نعمت۔
ایمان کی نعمت. باقی سب نعمتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو ویزیبل ہیں. جب آپ حکمت کی بات کریں گے لوگ سنیں گے, that is something you do. اس کے بعد لکھے علمیت کا کلام, جب آپ کو ورڈ آف نالج ملے گا, لوگوں کو پتہ چلے گا, آپ وہ بات کریں گے, کہیں گے, شفا نظر آتی ہے, معجزہ نظر آتا ہے, نبوت جو ہے وہ آپ کریں گے, دنیا دیکھے گی, روحوں کا امتیاز آپ کو نظر آئے گا لوگوں کے اندر کہ کیسی روح ہے, زبانیں بھی لوگوں کو نظر آئیں گی, ترجمہ جب کریں گے نظر آئے گا. لیکن ایمان کی ایسی نعمت ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی, وہ اندر ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ this is a special blessing. ایمان جو ہے اس کی نعمت ہے. پاک روح کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ ایمان کی ہے, اور کوئی بھی ایسا جیسچر نہیں ہے. باقی سب جو چیزیں ہیں وہ پاک روح کے پھلوں میں شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے پاک روح کے پھل کون سے ہیں؟ محبت, حلیمی, پرہیزگاری اور یہ سب کچھ. لیکن ایمان جو ہے اس کو پاک روح کی نعمت کہا گیا ہے. وہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ساری کہانی جو ہے, یہ سارا سسٹم جو ہے ایمان کے اوپر قائم ہے. بائبل کے جو کچھ بھی ہے وہ ایمان کے اوپر قائم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نوح نے جب کشتی بنانے کے لیے خدا نے اس کو حکم دیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس وقت تک دنیا میں بارش نہیں ہوئی تھی. اس وقت تک بارش نہیں ہوئی تھی. خدا نے کہا تھا کہ یہاں پر بارش ہوگی. Nobody knew کہ بارش کیا ہوتا ہے, کسی کو بارش کا لفظ بھی نہیں پتا تھا. اور نوح نے کیا کیا؟ خشکی کے اوپر کشتی بنانا شروع کر دی. دانیل کے دوستوں کو کہا کہ تم اس مورت کو سجدہ کرو, اور انہوں نے اس مورت کو سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کیا تھا؟ خداوند کا ایمان تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں آگ کے اندر پھینک دیں گے, اور وہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پھینک دو, کیونکہ خداوند ہمیں وہاں سے نکال کر لے کر آئے گا. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے دروازوں کو جو ہے وہ خون لگا دیا جائے, اور کیا ہوا کہ موسیٰ نے ایسا کیا. موت کے فرشتہ نے گزرنا تھا, اور کیا ہوا کہ اس نے لوگوں کے درمیان میں تفریق شروع کر دی. خون والوں کو چھوڑا, بغیر خون والوں کو پکڑا. لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا کیسا ہوگا. سمندر کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے, اور خدا نے کہا اپنی لاٹھی کو لے اور اس کو پانی کے اوپر مار دے. He didn't know کہ اس سے کیا ہوگا, لیکن he did that. Hallelujah. خداوند نے جو ہے وہ ایلیا سے کہا کہ جاؤ سارپت کی بیوہ کے گھر چلا جا, اس کے پاس 1 دن کا کھانا بچا ہے. اور ان کے پاس کتنا ٹائم تھا؟ 3.5 سال انہوں نے سروائیو کیا. اور ایلیا جو تھا وہاں پر چلا گیا, اس کو پتا تھا کہ آگے خداوند نے اس کے لیے انتظام کیا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس بدن کی ہیکل کو اٹھا دو گے تو میں اس کو 3 دن میں تیسرے دن پھر اٹھا کھڑا کروں. ہاللیلویا. اس کو پتا تھا کون ہے جو مردوں میں سے مر کے زندہ ہوتا ہے, لیکن ہی نیو. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان تھا. تو یہ ساری کہانی جو ہے, یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, جو کچھ بھی مانگ لیں خداوند سے, جو کچھ بھی آپ لے رہے ہیں, ہمارے پاس بہت کچھ ہو, لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. سو ہمیں خداوند سے یہ ایمان کی شیلڈ مانگنی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ باقی جتنے بھی ویپنز آپ کے پاس ہیں, جو نجات ہے وہ آپ کے ہیڈ کو کور کر رہی ہے, جو جوتی ہے وہ خوشخبری ہے وہ آپ کے صرف پاؤں کو کور کر رہی ہے, جو کمر بند ہے وہ صرف آپ کے اس ایریا کو کور کر رہا ہے, بختر جو آپ کے سینے کو کور کر رہا ہے, لیکن جو شیلڈ ہے وہ آپ کو سر سے پاؤں تک پورا کور کرتی ہے. ریممبر دیٹ شیلڈ, آپ اس کو پکڑتے ہیں تو وہ پورے جسم کو کور کرتی ہے, باقی نعمتوں کو وہ کور کرتی ہے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایمان ہے. ہاللیلویا. ایمان جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. حالانکہ باقی بھی ڈیفینسو ویپنز ہیں, لیکن پولس نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس ایمان کی سپر نہیں ہوگی ہم اس شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا نہیں سکتے. That means کہ باقی سب چیزیں اگر ہیں, there is still a chance of penetration. ایک کہیں نہ کہیں سے ابلیس کے پاس موقع ہے کہ وہ گھس سکتا ہے آپ کی زندگی میں, لیکن اگر ایمان کی سپر ہوگی, ایمان کی ڈھال ہوگی, تو پھر ہم بچائے جائیں گے. ایمان کی ڈھال ہوگی تو ہم بچائے جائیں گے. ایمان کو پھر کیسے حاصل کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہمارا ایمان یسوع, اس نے کیا کہا تھا کہ میرے ایمان میری کام اعتقادی کا راز ہے, مجھے ایمان دے, میرے ایمان کو مضبوط مجھے بڑھا. تو مجھے بتایا, ہم سب بائبل پڑھتے ہیں, ایمان کو کیسے بڑھائے, ہاؤ کین وی انکریز فیتھ.
सुपर तो मान ली, तो मगर ये सुपर ईमान को कैसे बढ़ाया जाए? बाय ट्रस्टिंग, मोहब्बत के साथ। जो उसके वादे हैं उनको उनके ऊपर कोई ठीक है। मेरे साथ देखें इब्रानियों का खात इसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। इब्रानियों का खात उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत लिखा कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। बहुत मुश्किल आयत लगती है जब हम इसको पढ़ते हैं। बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मेरा माइंड जो है वो घूम जाता था, कहता था कि मतलब माइंड बॉगिंग से है। ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अनदेखी चीज़ों का सबूत है। उम्मीद की हुई चीज़ें कौन सी हैं कि जब हम दुआ करें, जब हम दुआ करते हैं, हमने उम्मीद, हमने सिस्टर शनाज के लिए दुआ की, हमारी उम्मीद है कि वो वापस आए। हमने जो है वो हमारी मदर के लिए दुआ की कि खुदावंद उनको घर पर लेकर आए। हमने चीज़ों को हम उम्मीद के साथ खुदावंद के सामने लेकर आते हैं। लेकिन बाइबल में आगे लिखा है कि उसके पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जिस दिन हम उन चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे जो हमारे पास नहीं है और हम ये कहेंगे कि अब वो हमारे पास है तो हमारा ईमान बढ़ जाएगा। आमीन। मसलन आपने कुछ क्लेम किया है खुदावंद से, हर क्लेम किया हो, लेकिन आप अगर ये कहेंगे खुदावंद से क्या है खुदावंद तो मुझे दे, तो फिर वो उम्मीद है। लेकिन ईमान क्या है कि आप कहेंगे खुदावंद तूने मुझे दिया है। आमीन। सो ईमान को कैसे मजबूत किया जा सकता है? शुक्र गुजारी के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह ने शुक्र करके तोड़ा और 5000 को खिला दिया। यीशु मसीह ने लाजर को आवाज देनी थी, उससे पहले बाइबल में क्या लिखा? मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 34वीं है। मैं ये स्टोरी आपके सामने सारी नहीं पढ़ूंगा। लिखा है यीशु ने से कहा कि तुमने से कहाँ रखा है? उन्होंने कहा कि खुदावंद चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। पास यहूदियों ने कहा कि देखो ये उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बात ने कहा ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका ये आदमी ना मरता। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था कब्र जो थी और उस पर पत्थर धरा हुआ था। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा अरे खुदावंद इसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि इसे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने से कहा कि मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें खोल कर कहा ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी दुआ सुन दी। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि अभी मैं यहाँ पर दुआ करूंगा और तू ऐसे करना, आसमान से एक निशान भेजना और जब मैं कहूँगा खुदावंद प्लीज मेरी बात सुनना और प्लीज तू मेरे लिए ऐसे करना। उसने क्या कहा कि इससे पहले कि वो लाजर को कहता है लाजर उठ कब्र में से निकला, उसने क्या कहा कि ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी दुआ सुन ली है और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा से मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं। क्या लाएं? ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर निकल। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह का दुआ का तरीका क्या था? ऐ खुदावंद तूने मेरी दुआ सुन ली है। ये नहीं कहता था खुदावंद तू मेरी दुआ सुन ले। खुदावंद ये नहीं कहता था कि प्लीज ऐ खुदावंद मैं जो कहूँगा फिर करना, तू मेरी बेइज्जती ना कराए। बाप मैनू इतने
لیکن خداوند ادھر میرا جو ہے وہ عکس ایک پڑا ہوا ہے، ادھر جو ہے ویسے ہی رہنا چاہیے کام، یہ جو ہے یہ جب تک تمہارا کرم ہے کبو والا صاحب نے بات بنی رہنی چاہیے. نہیں، اس نے کہا کہ خداوند اے باپ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں تو اس کو کیا کرتا ہے، سن لے. انہیں سن لیے میرے باپ، اور وہ بھی خداوند کو اس لیے کہنا پڑا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاؤ ٹو پرے، ایمان کیسے بڑھے گا، ایمان کیسے بڑھے گا. اور ایمان ایسے ہی بڑھے گا کہ ہم شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے جب ہم جھکیں گے، شکر گزاری کے ساتھ. تو نجات کا ہیلمٹ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو ڈٹرمن کرتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہر ایک چیز ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دیتا ہے، وہ ہمیں کور کر دیتا ہے. اور جب یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں تو روح کی تلوار کے بارے میں ہم نے سیکھا ہو. روح کی تلوار ہمیں آگشی تلوار خداوند کا زندہ کلام ہمارے ہاتھ میں، پھر ہم دنیا کی ہر قوت کو کاٹ سکتے ہیں، دنیا کے ہر بندھن کو کاٹ سکتے ہیں، دنیا کے ہر پھندے کو کاٹ سکتے ہیں، ابلیس کے ہر جو ہے وہ حملے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن ایمان کو ہم نے جو ہے وہ خداوند کے سامنے لے کر آنا ہے. تو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہماری دعا کا ایٹیٹیوڈ کیسے بدلنا چاہیے، ایمان کی صفت کیسے ہم لگائیں گے. جو کچھ بھی مانگے ہم خداوند سے یہ نہ مانگے، فیوچر ٹینس میں نہ مانگے، پاسٹ ٹینس میں مانگے. ہاللیلویا. خداوند سے کہے گا خداوند تو مجھے دے دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خداوند ایکچولی دے دیتا ہے. جب آپ دعا مانگتے ہیں نا تو خداوند اس وقت دے دیتا ہے. کئی دفعہ وہ چیزیں مینیفیسٹ ہونے میں، نظر آنے میں ٹائم لگتا ہے. کئی دفعہ کسی وجہ سے وہ چیز ڈیلے آ جاتی ہے، ٹریول کر رہی ہے، لیکن جاری اسی وقت خداوند. آپ برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہیں. ہم سارے جو ہے ہمارا بچہ چھوٹا سا کوئی ہم سے مانگے ہم فوراً نکال کر اس کو چیز. ماں باپ ویٹ کر رہے ہیں کہ جب مجھ سے کچھ کہے تو میں اس کو دوں، انتظار کرتے ہیں اس کی بات پورا کرنے کا. ڈو یو تھنک کہ خدا ہم سے پیار نہیں کرتا؟ ہم دنیاوی لوگ ہو کر اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی چیز اسی وقت لا کر دیتے ہیں، اور وہ تو ہمارے جاننے سے پہلے ہی، مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے. ہی نوز، لیکن وہ ویٹ کرتا ہے اور ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھنا چاہتا ہے. تو ایمان کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ ہم یہ سب کچھ جو مانگیں اور ان تمام ویپنس کو ہم اپنی زندگیوں میں استعمال کریں. خدا مند آپ کو بڑی